بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے۔ کیا معنی ہے؟ ایک معنی یہ کہ قرآن کی حقانیت ان کے دلوں کے اندر ہم نے داخل کر دی ہے، اور یہ اپنے دلوں کے اندر جانتے ہیں، ان کے ضمیر میں ان کو پتہ ہے کہ یہ قرآن حق ہے۔ ہم نے اس قرآن کا حق ہونا ان کے دلوں کے اندر داخل کر دیا ہے۔ شواہد دلائل واضح ہیں، لیکن ہر درمی کی وجہ سے یہ نہیں مانتے۔ یا کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، یہ قرآن ہم نے مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے، جیسے گرم لوہے کی سلاخ کسی چیز میں داخل ہو، تو اسی طرح مجرموں کے دلوں میں یہ قرآن اندر داخل ہوتا ہے، جس سے وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ضمیر کا وجہ دوسری رائے کے مطابق قرآن ہے۔ دو معنی، ہم نے انکار مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا، ہم نے قرآن مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے کہ ان کا ضمیر مانتا ہے تو انکار نہیں کرتے، یا اس قرآن سے سیکھا ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کے حربے ڈوبتے قرآن کے خلاف۔ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، نہیں ایمان لائیں گے وہ اس کتاب پر، اس قرآن پر، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو آئے گا ان کے پاس عذاب اچانک، اور انہیں عذاب کی خبر بھی نہ ہوگی۔ فَيَقُولُونَ، تو کہیں گے وہ، هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہم ہے کہ ہمیں مہلت دی جائے، کیا ہم مہلت دیے وہ میں سے ہے؟ تو انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں عذاب دو، جب عذاب نہیں دے گی کہ مانی دے، اور جب اچانک آئے گا تو پھر وہ مہلت مانگے۔ اور میں عذابنا یستعجلون، کیا پس وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے اور طلب کرتے ہیں۔ عذاب آئے گا تو مہلت مانگتے ہیں، اور جب مہلت ملی ہوئی ہے تو عذاب مانگتے ہیں۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، سورۃ الانفال۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب ہوگا یہ وعدہ، کہاں ہے عذاب، پتھر کیوں نہیں برستے؟ یہ سب پہلے آپ نے آیت 187 میں پڑھا، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 92 میں بھی۔ تو باوجود قرآن کی حقانیت کے ضد کی وجہ سے نہ ماننا، تو ان کا علاج ہے کہ جب تک عذاب نہ آئے، اور عذاب میں جو مہلت دی جا رہی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عذاب آئے گا، تو کہتے ہیں کہ عذاب کہاں ہے، لے آؤ، انکار کرتے ہیں۔ ان کا مطالبہ عذاب اس لیے ہے کہ مقصد ان کا یہ کہ عذاب آئے گا، ان کو عذاب کی کوئی توقع نہیں
نصیحت کی بڑی بات کی جا رہی ہے. جو لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑی نصیحت آموز بات ہے. محمود بن مہران کی حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شوق تھا. ایک بار ان کو طواف کرتے ہوئے پایا، ملاقات ہو گئی، کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. حضرت بصری نے کہا اور نصیحت نہیں، یہ آیت سن لو. أَوَرَأَيْتَ مَنْ كَانَ مُحْسِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ. تو محمود بن مہران نے کہا آپ نے نصیحت کر دی اور کمال کر دی، بہت بڑی نصیحت کر دی. تو یہ قرآن کی نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے؟ خبر آئے گا، کیا آپ نے غور کیا ہے کہ مقام سنین، اگر ہم عیش میں رہنے دیں ان کو کچھ سال تمہیں مل جائے اور کچھ دنیا میں عیش کرتے رہو، تمہیں مزے ملے اور دنیا کی عبادت تمہیں مل گیا. پھر آیا ان کے پاس وہ عذاب یا وہ موت جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، کیا کام آئے گا ان کو وہ کچھ کام یمتعون جو وہ مزے کرتے تھے، جن مزوں میں ان کو مہلت ملی ہوئی تھی. دنیا بھر کی نعمتیں اگر تمہیں مل جائیں، ایک برتن ملی پھر عذاب ہے یا موت، تو یہ ساری نعمتیں اور یہ سارے مزے تیرے کس کام؟ یہ سوال ہے اور بڑی عبرت کی بات. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ. اور نہیں آیا کہ ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے. لیکن یہ بات کی مہلت کیوں دی جا رہی ہے؟ تو پچھلے لوگوں کو بھی مہلت دی، اس لیے تاکہ حجت قائم ہو. ہر بستی کو ان کو ہلاک کیا گیا، پہلے ان کے پاس ڈرانے والے آئے، تمہارے پاس بھی سمجھانے والے ڈرانے والے آ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور یہ حالات سارے بدل ہیں. نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے تھے منصور ڈرانے والے، ذکر نصیحت کے واسطے. ذکر مقبول ضرور ہے، منصور سے ہوتا ہے. وہ سارے ڈرانے اور نہیں تھے ہم ظلم کرنے والے. ہم نے تو ڈرایا، سمجھایا، بتایا، حجت پوری کر دی، پھر بھی نہ مانے تو سارے مسئلے ختم، مر گئے، عذاب میں مبتلا ہو گئے. تو سمجھایا نہیں جا رہا ہے کہ سب کچھ اگر دے بھی جائے لیکن اگر پھر دے دیے جائے تو یہ سب کچھ دے کس کام کا؟ اتنی بری بات ہے. چلو تو بادشاہ بنا سال 2 سال 50 سال پھر مر گئے تو یہ تیری بادشاہی کس کام؟ تجھے جو کچھ بھی دیا ہے دے دیا، آپ نے تو مر گئے تو یہ سب کچھ تمہارے کس کام؟ کتنی اہم بات ہے، بڑی نصیحت ہے کہ جتنا اس کو غور کیا جائے، اور بڑی معقول اور بڑی وزنی.
مطلب یہی ہوا نا کہ موت کے بعد بھی پھر زندگی کے لیے تیاری کرو، اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرو، میں عیاشیوں میں اور مزوں میں مت لگو، ورنہ یہ یقینی ہے کہ یہ سارے مزے ہاتھ سے نکل گئے، اور جب ہاتھ سے نکل گئے تو ان کے سارے مزے، سارے عیش اور ساری چیزیں، ساری مال و متا، یہ دولت، یہ ڈگریاں، یہ ساری چیزیں کس کا ہوں؟ وما تنزلت به الشياطين وإنه لتنزيل رب العالمين. اس سے مطابق یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، شیاطین اس کو لے کر نہیں آئے، جیسے کہ مشرکین یا مبتدعین اعتراض کرتے تھے کہ کوئی شیطان ہے ان کے ساتھ معاملہ کرتے. وما تنزلت به الشياطين، اور نہیں لے کر آئے اس کو شیطان، کیوں؟ کیا کریے؟ وما ينبغي لهم، نہیں ہے مناسب شیاطین کے لیے کہ قرآن لے کر آئے، اس لیے شیطان اور قرآن تو ضدین ہے، شیطان تو شر اور ظلمت ہے، قرآن تو خیر اور نور ہے. تو قرآن اور اس کی ہدایت کی شیطان اس کی گمراہی سے کیا مناسبت؟ کہاں یہ پاکیزہ علم بڑا کلام اور کہاں شیطان کہ وہ آ کر قرآن سنائے. تکبر کرنا اور تصنع اور ریاکاری اور فضول خرچی اور وقت ضائع کرنا، اس کی ممانعت کی جا رہی ہے کہ نہ اپنا مال ضائع کرو، نہ اپنا وقت ضائع کرو، اور ان چیزوں کو قیمتی کاموں میں لگاؤ. ان کاموں میں اپنا وقت صرف نہ کرو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور جو آخرت سے غافل کرے. ان دو آیتوں کا جو مقصود ہے وہ اصل میں یہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم گرفت کرتے ہو تو گرفت کرتے ہو جابر بن کر، جب تم پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو ظلم کر کے. ایک طرف تو تم اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے میں لگے ہوئے ہو، لیکن تمہاری معیار انسانیت یہ ہے کہ تمہیں کسی پر رحم نہیں آتا. تمہارا انسانیت کا معیار ہی اتنا گر چکا ہے کہ تم کمزوروں پر ظلم کرتے ہو. ایمان سنگدلی کی تعلیم نہیں دیتا، ایمان والا سنگدل نہیں ہوتا. تو کیا ایک طرف تمہارا عمل یہ ہے کہ خود عیاشیوں میں فضول مال لٹاتے ہو، خرچ کرتے ہو اور تعمیرات میں ایسے منہمک ہو گویا تم ہمیشہ رہو گے، اور دوسری طرف کسی غریب اور کمزور لوگوں پر تم ظلم کرتے ہو، تو یہ در حقیقت پورے معاشرے کا بگاڑ ہے. یہ قوم عاد کی وہ مادہ پرستانہ ذہنیت تھی جس کی تردید حود علیہ السلام نے کی، اور آج تک انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ تم مادے کو، مفاد کو مقصود نہ بنو. اخلاقیات اور احکامات اسلامیہ اس پر معاشرے کی بنیاد ہونی چاہیے. سرمایے اور مادے پر کی بنیاد پر معاشرہ تشکیل نہیں پانا چاہیے. یہ ایک سبق ہے جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں کہ تمہاری تہذیب اور تمہارا تمدن جو ہے اس کی بنیاد وہ مال، پیسہ، مفاد یہ نہیں ہے کہ تمہاری ساری اچھائیاں، تمہاری ساری خوبیاں اسی کے پیچھے ہوں. حتیٰ کہ اگر تمہیں فائدہ اس میں ہوتا ہے کہ جھوٹ مت بولو تو پھر تم جھوٹ نہیں بولتے ہو. اس لیے نہیں کہ یہ کوئی اخلاق ہے، اس لیے نہیں کہ یہ کوئی انسانیت ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر جھوٹ بولوں گا تو پھر میرا کاروبار نہیں چلے گا. تو تمہارے جھوٹ نہ بولنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہو. اور دوسری طرف اگر کسی کو قتل کرنے میں تمہارا فائدہ نظر آتا ہے تو تم اس کو قتل بھی کر دیتے ہو.
انسانیت اور اخلاق یہ ہے کہ تم اسلامی احکامات کو فالو کر کے جو اخلاق ہے انہی اخلاق کی بنیاد پر ایک معاشرہ تشکیل ہو. تم اگر جھوٹ نہیں بولتے ہو تو اس لیے نہیں بولتے ہو کہ یہ بد اخلاقی. تم اگر ظلم نہیں کرتے ہو تو اس لیے نہیں کرتے ہو کہ یہ بد اخلاقی ہے. تمہارے دل میں ایک رحم کا جذبہ ہونا چاہیے، ورنہ سرمایہ دار بن جائے اور اگر اس میں اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے اور وہاں مادہ مفاد زیادہ ہے تو پھر بے رحم بھی بن جائے، ظلم بھی کرے، پھر اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہو. معاشرے کی تشکیل اخلاق کی بنیاد پر، معاشرے کی تشکیل رحم کی بنیاد پر، ہمدردی کی بنیاد پر ہو، نہ کہ مادے اور مفاد کی بنیاد پر. یہ بتانا اس میں مقصود ہے. واتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور ڈرو اس ذات کے عذاب سے جس نے زیادہ کر دی ہے تمہارے لیے وہ نعمتیں جو تم جانتے ہو. امدکم، جس نے تمہاری امداد کی ہے، مدد کی ہے، وہ تمہیں زیادہ دیا ہے. بما تعلمون، ان نعمتوں کو جن کو تم جانتے ہو. وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ امدکم بانعام وبنین، تمہاری مدد کی ہے چوپایوں کے ساتھ اور اولاد، بیٹوں کے ساتھ. وجنات وعیون، اور باغات اور چشموں کے ذریعے سے. تو ڈرو کہ جس اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہے وہ اللہ ان نعمتوں کو چھین بھی سکتا ہے. تو بے فکر مت ہو جاؤ کہ یہ نعمتیں میں ملی ہے تو بس اب مل ہی گئی، اب یہ چھینے گی نہیں، اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے. اصل میں بڑا تو عذاب ہے مگر اس عظیم کو صفت یومن کا بنائے کہ وہ دن بڑا ہے اس لیے کہ اس میں عذاب بڑا، گویا کہ پورا دن ہی ان کے لیے برا ہے. تو حود علیہ السلام کی جو نصیحت تھی اس کا آغاز وہ الا تتقون سے ہوا، تقوی سے ہوا، ڈر سے ہوا، عذاب سے بچنے کی تلقین کی گئی، اور اس کا اختتام بھی اسی نصیحت پر ہوا کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اور خوف خدا اور عذاب کا خوف اور نقصان کا خوف یہ وہ چیز ہے جو انسان کے لیے بہت سارے امور اور کاموں میں مانع ہوتا ہے، اور خوف ہی کی بنیاد پر انسان بعمل بنتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، جس کے دل میں کسی کی چیز کا خوف نہیں، تو بے خوف آدمی پھر جو چاہے کر لے. اس لیے یہ خوف اور پھر خوف خدا خاص طور پر یہ در حقیقت انسان کو بعمل بناتی ہے. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، کہنے لگے وہ قوم کے لوگ برابر ہیں ہمارے لیے. اوعظت کہ آپ واعظ کریں، ام لم تکن من الواعظین، یا نہ ہو آپ واعظ کرنے والوں میں سے. یہ ان کی بے پرواہی کا انداز تھا اور تحقیر کے انداز میں کہا تم چاہے نصیحت کرو یا خاموش رہو ہمارے لیے برابر ہے، بولتے جاؤ، بولو یا نہ بولو برابر ہے، ہم پہ تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں. اوعظت ام لم تکن من الواعظین. متکبر آدمی کو بات ذہن میں بہت مشکل سے بیٹھتی ہے. جن کو اپنی طاقت پر، مال پر اور اولاد پر، نعمتوں پر غرور ہو، اس کا تکبر اور نشہ سوار ہو، تو پھر اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، واعظ کا اثر نہیں ہوتا. واعظ کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب انسان میں تواضع ہو، انسان خود کو واعظ کا محتاج سمجھے. کسی کو ضرورت نہ ہو تو اس پر بات کا اثر بھی نہیں ہوتا اور سمجھ میں بھی نہیں آتی بات.
جب تک ہم خود کو دین کا محتاج نہیں سمجھیں گے، علم کا محتاج نہیں سمجھیں گے، ہمیں اس کی ضرورت کا احساس نہیں ہوگا، ہم نہ اس کو سنیں گے نہ اپنے اندر جذب کر سکتے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ مگر یہ تو پہلے لوگوں کی عادت ہے۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو، مگر یہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہے اور یہ جو ہمارے طور طریقے ہیں، یہ جو فضول تعمیرات کر رہے ہیں، یہ جو عبث کام ہو رہا ہے، جو ہم ظلم کر رہے ہیں، یہ سارے کام ہم نے شروع تھوڑی کیے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں، تو ہم بھی انہی کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ یہ پہلے لوگوں کی عادت تھی، طریقہ تھا، وہ ہم تک پہنچا ہے اور ہم ان کے ہی طریقے پر جی رہے ہیں، ان پر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہمیں عذاب نہیں ملے گا، اس میں یہ وجہ عذاب نہیں ہے، یہی سزا کی وجہ ہے تو پھر ان پر بھی عذاب آنا چاہیے، ہم نے تو نہیں دیکھا اس قسم کے دلائل۔ خلق کا معنی عادت، اور یا یہ کہ یہ جو دعوت تم پیش کر رہے ہو، یہ جو توحید کی باتیں کرتے ہو، یہ جو تم ہمیں روکتے ہو، عذاب سے ڈراتے ہو، یہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو، یہ بہت پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں، پہلے بھی اس قسم کی باتیں کرنے والے گزرے ہیں، کچھ نہیں ہوا، یہ ایسے ہی بات ہے۔ تو ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں مگر پہلے لوگوں کی عادت ہے، یہ پہلے لوگوں کا دین ہے جو چل رہا ہے، اور یا نہیں ہے یہ مرنا اور جینا مگر یہ تو ایک زمانے کی عادت ہے جس پر سب ہو رہا ہے۔ عادت زمانہ ہے، کوئی مرے گا کوئی جیے گا، ہمیں عذاب سے کیوں ڈرا رہے؟ جو مر گئے ہیں وہ عذاب نہیں ہے، وہ حالات ہیں زمانے کے۔ تو خلق کا معنی عادت، خلق کا معنی حالت، خلق کا معنی دین، یہ پہلے لوگوں کا دین ہے، یہ پہلے لوگوں کی حالت ایسی چلی آ رہی ہے، پہلے بھی اس قسم کی دعوتیں چل رہی تھی اور پہلے لوگوں کی یہ عادت ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور نہیں ہے ہم کہ ہمیں عذاب دیا جائے، ہم معذب نہیں ہیں۔ فَكَذَّبُوا فَأَهْلَكْنَاهُمْ، بس انہوں نے جھٹلایا ان کو تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو۔ قوم عاد پر ایک آندھی آئی اور وہ منتظر تھے بارش کے، اور دیکھ کر خوش ہوئے، اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کا عذاب ہے۔ مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک تیز ہوائیں چلی، یہاں تک کہ سب کو تباہ کر کے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں البتہ درس عبرت ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے اکثر ان میں ایمان لانے والے، اور نہیں ہے اکثر ان لوگوں میں ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب البتہ وہ غالب ہے اور رحم والا ہے، عذاب دینے پر قادر اور زبردست بھی ہے، اور جس پر رحم کرتا ہے اسے نجات دیتا ہے، تو ایمان والوں کو نجات دیتا ہے۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، جھٹلایا سمودیوں نے بھی رسولوں کو۔ قوم عاد کے بعد پھر قوم ثمود کا، یہ 5ویں قوم ہے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جھٹلایا سمودیوں نے رسولوں کو، اذ قال لهم أخوهم، جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم نہیں بچتے ہو عذاب سے، کیا تم نہیں ڈرتے ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں طلب کرتا تم سے اس پر کوئی اجرت۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری اجرت مگر رب العالمین پر۔
یہ وہ 4 باتیں ہیں جو اس سے پہلے ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھی. گویا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی دعوت میں بڑی جامعیت رکھتے تھے اور دعوت میں کلیات کو سامنے رکھتے تھے. محض چند ایک آدھ جزیات کو نہیں، بلکہ کلیہ تقویٰ، کلیہ اطاعت، کلیہ توحید، کلیہ رسالت اور کلیہ زہد و تقویٰ، اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی جاتی تھی. أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ، کیا رہنے دیے جاؤ گے تم فی ما ہاہنا، ان جگہوں میں جو یہاں ہے، آمنین، بے خوف. چونکہ قومیں صالح آخرت کے منکر تھے، انہیں بتایا جا رہا ہے یہ جن بستیوں میں تم آباد ہو، کیا ان گھروں میں تم ہمیشہ رہو گے اور تمہیں یہاں چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں رہنے دیا جائے گا کہ تم یہاں امن سے بے خوف ہو کر بس رہتے ہو، یا تم ہمیشہ نہیں رہو گے. یہ بات بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے جب انسان فنا کی سوچ ہے. کیا یہ تم ہمیشہ رہو گے؟ ایک نہ ایک دن، آج نہیں تو کل تم جاؤ گے اور ادھر ہمیشہ نہیں رہو گے. یہ تمہارا مسکن دائمی نہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے نصیحت. جب اتنی موٹی بات انسان کو سمجھ میں آ جائے تو بس یہ بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر وہ کس طرح باز آئے گا. تو صالح علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی اس کا انداز دیکھیں. فرمایا أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ، کیا تم یہاں امن سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ تمہارا ہی جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں میں، وزروع اور فصلوں، کھیتوں میں، ونخل اور کھجوروں میں، طلعها حضیم، کہ جس کے خوشے نرم و نازک ہیں. کیا ان نعمتوں میں، ان چشموں میں، ان باغات میں، ان سب جگہوں میں تم ہمیشہ رہو گے اور یہیں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ جواب تم دو. یہ وہ حقیقت ہے جس کا ہر مذہب کے لوگ یہی جواب دیں گے کہ نہیں، ہم ہمیشہ نہیں رہیں. پھر اپنا سوچو کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، پھر متوجہ ہو جاؤ آخرت کی طرف. پھر اس عارضی دنیا میں اس کے لیے ہی سب کچھ اور ساری کاریگری کا حاصل کیا. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تراشتے ہو تم پہاڑوں سے گھر، فارغین، تکبر کر کے، خوشی سے اترا کر. یہ فارغین کا جو لفظ ہے یہ ایک تو باب سمعہ سے ہے، سمع یسمع، فرح یفرح، فراحتاً. فراحت جو ہے اس کا معنی باب سمعہ سے تکبر کرنا، خوشی سے اترانا. اور یہ باب کرومہ سے فروحا یفروح، اس کا معنی ہے ماہر ہونا اور عقل والا ہونا. تو وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور بناتے ہو، تراشتے ہو تم پہاڑوں سے گھر، فارغین، مہارت کے ساتھ، فارغین، فخر کرتے ہوئے. تکبر کی وجہ سے پہاڑوں میں، پہاڑوں کو تراش کر تم گھر بناتے ہو. جیسے یہ موجود ہے پیٹرا میں، اس طرح کیا ان کا جو یہ حضرت سمود والا ہے، یہ ہود علیہ السلام والا، ان کے آثار بھی موجود ہیں. گویا کہ قوم، ہاں یہ قوم سمود جو ہے یہ تو حجر نامی مقام میں آباد ہیں جو مدینہ سے تبوک کے راستے میں جاتے ہوئے آج بھی مدائن صالح، اور وہ عرب الخالی کے نام سے وہ جگہ بھی آج وہ ریت کے ٹیلے. نہیں یہ جو ہے نا، یہ جیسے ان کا جو ذکر ہو رہا ہے سمود کا، جو پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، تو اس کو اب انگریزی زبان میں پیٹرا کہتے ہیں. جو انہوں نے ابھی چند سو، مطلب 100 سال بھی نہیں ہوا جو دوبارہ اس کو ڈسکور کیا ہے.
اس میں وہاں دلدلے کے آثار اور سب کچھ ہے. تو وہ جو ہے وہ بالکل بیت المقدس کے پاس ہے، یعنی مدائن سالم. ہاں اردن میں ہے، یعنی اردن بیچ میں ہے، ایک طرف بیت المقدس ہے اور ایک طرف پیٹرا. تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ یعنی مطلب بیسیکلی یہ تو ان کے آثار تو مل گئے، ان کے جو ہیں قوم عاد کے کہہ رہے ہیں. قوم عاد کے بارے میں جو احقاف ہے ریت کے ٹیلے ہیں، وہ ایک مقام ہے جو یمن میں حضرموت کے قریب بس ایک خالی میدان ہے جس کو آج الرب الخالی کہتے ہیں، اور وہ بالکل ایک خالی میدان ہے، بلکہ ایک ریگستان ہے اور بڑا خوفناک ریگستان ہے. وہ الرب الخالی کے نام سے وہ آج بھی موجود ہے، وہاں کچھ نہیں. قوم سمود جو ہے یہ بھی بڑے کاریگر تھے، جسمانی اعتبار سے قوم عاد بڑے تھے اور عمارت فضول وہ بھی بناتے تھے. یہ بھی وہی بات ہے فارغین کے لفظ سے، جس طرح وہاں تعبثون ہے تو یہاں فارغین ہے. تو مقصد یعنی بے مقصد وہ انہماک کر کے آخرت سے غافل ہو کر یہ کاریگری کرتے تھے. ورنہ کوئی فن اور کوئی کاریگری بذات خود اللہ کی ایک نعمت ہے. عمدہ پیشے اور مفید پیشے تو نعمت ہے، لیکن جب وہ بلا ضرورت ہو، اس میں انہماک ہو اور بندہ اس کا ہی پرستار بن جائے اور مادہ پرستی اور نفس پرستی میں منہمک ہو جائے اور اللہ کے دین اور توحید اور ایمان اور آخرت سے غافل ہو جائے، تو پھر یہ سارے پیشے، یہ ساری کاریگریاں، یہ ساری مہارتیں اس کے لیے وبال جان ہیں. تو قوم سمود کے بارے میں سورہ فجر میں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور اسی طرح تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، میدانوں میں بھی پہاڑوں میں بھی وہ اس طرح بڑی مہارت رکھتے تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت یہ کی کہ یہ سب کچھ، یہ ساری کاریگری یہ یہی رہ جائے. کیا تمہارا خیال ہے کہ ادھر یہ سب تو اس میں رہنے دیے جاؤ گے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِيعُونِ، اور میری اطاعت کرو، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور اطاعت مت کرو اسراف کرنے والوں کے حکم اور معاملے کا. مشرکین کے طریقے پر مت چلو، اور یا یہ مانا کہ جو سرداران کفر و شرک ہیں ان کی پیروی مت کرو. سورہ نمل میں ہے کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. ان میں 9 بدماش تھے، وہ قوم کے بڑے تھے اور سب ان کے پیروکار تھے. حد سے تجاوز کرنے والے، عقیدے میں، عمل میں، مال میں، لٹانے میں اور بدماشی میں. اور باقی قوم ان کے پیروکار تھے، ان کا سپورٹ کرنے والے تھے. تو تم اطاعت مت کرو ان مشرفین اور حد سے تجاوز کرنے والے مشرکین اور زیادتی کرنے والے اور ان ظالموں کے معاملے کی پیروی مت کرو. گویا کہ ان کی قوم کے اندر بھی ایسے سردار، ایسے عمراء، ایسے رؤساء قوم کے بڑے تھے کہ باقی قوم کے لوگ ان کے پیچھے تھے. اور بگڑے ہوئے معاشرے کا حال یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف تو لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی اور دوسری طرف عمراء اور مالدار لوگ کمزوروں کا خیال رکھنے کی بجائے بڑی بڑی عمارتیں اور کاریگریاں کر کے نمائشی یادگاریں بنانے میں لگے ہوتے ہیں. قوم عاد کا بھی یہ انداز بیان جو ہوا ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ معاشرہ جب بگڑتا ہے تو اس میں ایک طبقہ جو ہے وہ سرمایہ اکٹھا کر کے مظلوموں اور کمزوروں کو جو ہے پست، ان کی حالت پست سے پست ہوتی جاتی ہے اور مالدار اور امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں. تو ایک بے رحمی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں، ان کی بات نہ مانو. ولا یصلحون، اور جو اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے، ان کا کام تو فساد ہے، ظلم ہے، پیسہ اکٹھا کرنا ہے. وہ قوم کے لیے اصلاح کا تو کوئی کام کرتے نہیں ہیں. اس قسم کے لوگ، اس قسم کے بدماش لوگ، اسراف والے لوگ، بے دین لوگ، کرپٹ لوگ، ان کی اطاعت مت کرو.
جن کا کام اصلاح نہیں ہے، ان کی بات مانو جو تمہیں اخلاقیات کی تلقین کرتا ہے، جو لوگ تمہیں خالص بغیر کسی لالچ کے تمہیں اللہ کی توحید اور ایک صحیح عقیدے اور سوچ اور نظریے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے وہ بے شک انت من المسحرین، تو ہے جادو کیے ہوں میں سے، تم پر تو زبردست جادو ہوا۔ ایک ہوتا ہے مسحور جس پر جادو ہوا، مسحر من باب تفعیل سے مبالغہ ہے، مبالغہ یعنی تم پر تو بڑا زبردست جادو ہوا ہے۔ اب چونکہ کہا یہی جاتا تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کا دماغ تب خراب ہوتا ہے کہ جب اس پر کوئی جن چڑھ جائے یا جادو ہو جائے، تو یا وہ مجنون ہوتا ہے یا پھر وہ مسحور ہوتا ہے۔ یعنی تمہاری یہ باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ چشمے، یہ فراوانیاں، یہ کاریگریاں، یہ مال، یہ متاع، اس کے پیچھے مت پڑو، یہ مادہ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ رہ جانے والی ہے، تم بڑی زہد کی تلقین کرتے ہو، تو تمہاری باتیں سمجھ سے بالا ہے، حالانکہ یہ تو بڑے کام کی چیز ہے، اور اسی کی پر تو سب کچھ مدار ہے۔ مدار مادے پر ہونا چاہیے، اخلاق پر نہیں ہونا چاہیے۔ بس مال ہو، پیسہ ہو تو سب کچھ ہے۔ آج یہ جملے مسلمانوں کے زبان زد ہیں، وہی باتیں جو قوم عاد اور قوم ثمود کی تھی، اور جو لوگ زہد اور تقویٰ اور اسلام اور احکام اسلامیہ اور دین اس کی بات کرتے ہیں اور سادگی کی کا درس دیتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے معاملات کو جانتے نہیں، ان کی عقل یہ مسحر ہے، مجنون لوگ ہیں، پاگل ہیں، ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ طاقت مسلمانوں کی اصل میں ان کی سادگی میں، ماضی میں بس گئے، ماضی میں بس گئے، پچھلے زمانے میں بس گئے۔ وہ لوگ جن میں ہمت ہو، ایمان قوت ہو، انہی کو غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ آج بھی اور کل بھی، ہر زمانے میں مسلمانوں کی اصل قوت تو ان کا ایمان ہے، ان کی ہمت۔ باقی زمانے کی نسبت سے جو ضروریات ہے اس سے روکا نہیں جاتا، مگر اس پر مدار نہیں، وہ اصل قوت نہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، نہیں آپ مگر آپ تو ہماری طرح انسان ہے، تو آپ رسول نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ تو بشر تو رسول نہیں ہو سکتے۔ یا ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تم ہماری طرح ہی ہو تو یہ رسالت صرف تمہیں کیوں ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ دو باتیں، اور یہ دونوں باتیں قرآن مجید میں دوسری مقامات پر ہیں۔ ہماری طرح بشر ہو یعنی رسول اس لیے نہیں ہو کہ تم بشر ہو اور بشر رسول نہیں ہو سکتے، یا ہماری طرح انسان ہو تو پھر رسالت صرف تم پر ہی کیوں، ہم پر بھی رسالت ہونی چاہیے۔ ہاں اگر تم ہی کہتے ہو کہ ہم رسول ہیں، میں رسول ہوں، تو فأت بآیۃ إن كنت من الصادقین، بس لے آؤ کوئی نشانی اگر ہو تم سچوں میں سے، کوئی معجزہ لے، کوئی خلاف عادت ایک کام اور کوئی دلیل پیش کرو۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، اور تمہارے لیے بھی ایک معلوم دن کی باری ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تم اس فلاں چٹان سے جو ایک اونٹنی نکالو، تو روایات میں ہے، روایات صحیحہ میں، آثار صحابہ سند صحیح کے ساتھ ہے کہ انہوں نے دعا کی اور پہاڑ میں سے ان کے سامنے ہی ایک گاون اونٹنی نکلی، اور پھر بطور آزمائش اور امتحان کے حکم یہ ہوا کہ ایک دن یہ جانور اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور، اور اس طرح یہ نمبر چلے گا۔ یہ نصیحت کی صالح علیہ السلام نے کہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور مت پہنچاؤ اس کو کوئی تکلیف، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بس پکڑ لے گا تمہیں ایک بہت بڑے دن کا عذاب۔ اونٹنی کو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ ایک بڑی ظاہر ہے کہ عجیب و غریب انداز کی اونٹنی تو ضرور تھی، وہ قرآن سے ثابت ہے،
آیت مبشرہ اور آیت بینہ تو ہے. یہ مراد تو نہیں ہو سکتا کہ لوگوں نے کہا کہ اونٹنی لے آؤ، ہم نے کسی اونٹنی کی نکل کو پکڑ کر کہا یہ اونٹنی. وہ تو کوئی معجزہ نہیں ہوا، تو کوئی دلیل نہیں ہوگی. دلیل تو تبھی ہوگی کہ جب اس اونٹنی کی پیدائش، اس کا ظہور کسی ایک عجیب طریقے پہ ہو. تو اتنی بات تو قرآن سے ثابت ہے. تو پھر جب وہ صحابہ کے آثار صحیحہ اس کے ساتھ ملتے ہیں تو اس بات کو تقویت پہنچتی ہے. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو انہوں نے مار ڈالا اس اونٹنی کو. عقر کا مطلب کیا ہے کہ پاؤں کاٹ دیے، اور اس کے بعد پھر قتل کر دیا. مقصود ہے قتل کر دیا اس کو. اور یہ قتل کسی ایک بدبخت نے اٹھ کر اس کو کیا، اِذْ بَعَثَ أَشْقَاهُ، لیکن سب چونکہ مشورے کے ساتھ تھے. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو ہو گئے وہ نادم عذاب میں مبتلا ہونے پر. یہ ندامت ان کی اپنے اس گناہ پہ ندامت نہیں تھی، بلکہ اونٹنی کو جب انہوں نے قتل کر دیا تو عذاب کے آثار نمودار ہوئے اور عذاب پر پھر وہ نادم تھے. اور حالت یاس اور ناامیدی کی حالت جب پیدا ہو، عذاب آ جائے تو پھر وہ عذاب اور وہ ندامت، اگر حقیقی ندامت بھی ہو، معصیت پر بھی ندامت ہو، وہ قبول نہیں. تو ان کی ندامت یا تو بے وقت اور بے موقع تھی، یا ندامت اس معصیت اور نافرمانی پر نہیں تھی بلکہ عذاب میں مبتلا ہونے پر ندامت تھی. اس لیے فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، بس پکڑ لیا ان کو عذاب نے. ایک چیخ تھی، ایک زلزلہ تھا، اور جس سے وہ مر گئے. صیحہ اور رجفہ. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ درس عبرت ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے اکثر ان میں ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب ہے البتہ وہ غالب ہے اور رحم والا.